السلام علیکم ڈیئر ویورز، پروفیسر فار یو آج پھر آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست اور ایمان افروز قسم کی ویڈیو لے کر حاضر ہے، جس میں ہم ایسے حقائق کے اوپر بات کریں گے جو بہت ہی زبردست اور بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ اس میں ہم بات کریں گے اللہ شریک ہے اور اللہ کی کوالٹیز کیا ہے اور اس کے بندوں کی کوالٹیز کیا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا زبردست ٹاپک۔ اللہ ایک ہے، دو نہیں ہو سکتے، اور اللہ ستار اور غفار ہے۔ یہ دو کوالٹیز اللہ تعالیٰ کی سب سے ڈومیننٹ، تمام کوالٹیز ہی اللہ تعالیٰ کی یونیک ہیں، لیکن ان دو کوالٹیز کو ڈومیننٹ کہا جاتا ہے۔ یہ اتھارٹیٹو قسم کی کوالٹیز ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ ایک ہے، دو نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد امتحان دو ہیں، تین نہیں ہو سکتے۔ ایک امتحان ہے خیر کا، اچھائی کا، اور دوسرا امتحان ہے شر کا اور برائی کا۔ یہ دو امتحان ایسے ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتے ہیں۔ ان دونوں امتحانوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا رہتا ہے، اور جو اس میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو اس میں ناکام ہو جاتا ہے وہ مشکلات میں گر جاتا ہے۔ اس دنیا میں آنے کے مقصد تین ہیں، چار نہیں ہو سکتے۔ نمبر ایک، دین سیکھنا، نمبر دو، دین پر عمل کرنا، نمبر تین، دین کی تبلیغ کرنا۔ یہ تین ایسے مقصد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو بھیج کر اس کے ذمہ لگا دیے ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی ہے کہ ہمیشہ اپنے دین کو سیکھیں، اسلام کو سیکھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس کو آگے پھیلانے کی بھی کوشش کریں۔ یہ ہمارے مقصد ہیں، یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں جو ہمیں کرنی ہیں۔ دنیا میں انسان کے دشمن چار ہیں، پانچ نہیں ہو سکتے۔ چار قسم کے انسان کو دشمنوں کی، مسلمان کو دشمنوں کا سامنا ہوتا ہے۔ نمبر ایک دجال، نمبر دو شیطان، نمبر تین مال، اور نمبر چار نفس۔ یا تو انسان کو دجال کے ذریعے سے گرایا جائے گا، یہ بھی انسان کا دشمن ہے۔ نمبر دو شیطان ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ اس چیز کو بہت بہتر سمجھتے ہیں۔ نمبر تین آپ کا مال بھی آپ کا دشمن ہے جو آپ کو برائیوں کی طرف راغب کرتا ہے۔ نمبر چار نفس بھی آپ کا دشمن ہے جو آپ کو برائیوں کی طرف راغب کرتا ہے۔ یہ چار ایسے دشمن ہیں جن سے آپ نے محتاط رہنا ہے۔ انسان کی اس دنیا میں ضرورتیں پانچ ہیں، چھ نہیں ہو سکتی۔ پانچ کون سی ہیں؟ نمبر ایک روٹی، نمبر دو کپڑا، نمبر تین مکان، نمبر چار سواری، نمبر پانچ نکاح۔ یعنی کہ روٹی، کپڑا اور مکان تین انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں۔ چوتھی، انسان کو کسی دوسری جگہ موو کرنے کے لیے سواری کی ضرورت ہوتی ہے، اور پانچویں، انسان کو اپنی بقا کے لیے نکاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ پانچ انسان کی ایسی ضرورتیں ہیں جن کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ ان کے علاوہ کوئی اور ضرورت ایسی نہیں جس کے بغیر انسان جی نہ سکے۔ اس کے بعد ارکان اسلام 6 ہیں، 7 نہیں ہو سکتے۔ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور تبلیغ۔ 5 تو ہم نے ہمیشہ سے پڑھے اور سنے ہیں، جبکہ چھٹا اس کے ساتھ علماء کرام نے ایڈ کیا ہے جس کو تبلیغ کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ تمام بہت کمپلسری ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ اسلام کی تبلیغ کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ایمانیات 7 ہیں، 8 نہیں ہو سکتے۔ ایمانیات میں کون سی چیزیں ہیں؟ یعنی کہ جن چیزوں کے اوپر ایمان لانا انسان پہ فرض ہے۔ نمبر ایک اللہ پر ایمان، نمبر دو فرشتوں پر ایمان، نمبر تین اسلامی کتابوں پر ایمان، نمبر چار اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر ایمان، نمبر پانچ خیر پر ایمان، نمبر 6 مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان، 7 قیامت پر ایمان۔ ان 7 چیزوں کے اوپر ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، اور مسلمان ہونے کے ناطے ان 7 چیزوں پہ ہمارا ایمان ہونا بہت ضروری ہے۔ اعمال کے اخراج کے 8 ذریعے ہیں، 9 نہیں ہو سکتے۔ اب 8 کون سے ذریعے ہیں جن کے ذریعے سے ہمارے اعمال سرزد ہوتے ہیں؟ نمبر 1 زبان سے، نمبر 2 دماغ سے، نمبر 3 آنکھوں سے، نمبر 4 کانوں سے، نمبر 5 ہاتھوں سے، نمبر 6 دل سے، نمبر 7 نفس سے، اور نمبر 8 پاؤں سے۔ یعنی کہ یا تو ہم زبان، دماغ، آنکھ، کان کے ذریعے سے کوئی نہ کوئی عمل کریں گے، سنیں گے، دیکھیں گے یا سوچیں گے۔ اس کے علاوہ یا ہم ہاتھوں سے پرفارم کریں گے یا پاؤں سے اس کی طرف چل کے جائیں گے۔ اس کے علاوہ یا تو ہم دل میں اس عمل کو، برائی کو، اچھائی کو کرنے کی کوشش کریں گے، یا ہم نفسیاتی سوچ کے ساتھ اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے۔ تو یہ 8 ایسی چیزیں ہیں جو 9 نہیں ہو سکتی۔ ان چیزوں کو دیکھنا، ان چیزوں کو سوچنا، ان چیزوں پہ عمل کرنا انسان کی ایمان کی مضبوطی کا باعث بنتا ہے۔
بنتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے اب سب سے پہلے شروع میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی دو ایسی اتھارٹیٹیو کوالٹیز ہیں، ڈومینیٹنگ کوالٹیز ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو باقی کوالٹیز کے ساتھ ساتھ اور بھی زیادہ یونیک بناتی ہیں، وہ ستار اور غفار ہے۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دو ایسی زبردست اتھارٹیٹیو کوالٹیز ہیں جن کو ہم شفیق اور رفیق کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی بہت زیادہ شفیق اور بہت زیادہ رفیق تھے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بھی دو ایسی کوالٹیز ہیں جو ان کو سب سے یونیک بناتی ہیں، جو بہت ہی زبردست کوالٹیز ہیں، ایک صادق، ایک مصدق، سچ بولنا اور سچائی کے ساتھ کھڑے ہونا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بھی دو ایسی زبردست کوالٹیز ہیں جو آپ کو باقی صحابہ اکرام سے الگ کرتے ہیں، ایک عادل، ایک بہادر۔ ایک آپ عدل اور انصاف کے پیکر تھے اور ایک آپ بہادر اور حوصلہ مند تھے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی دو ایسی کوالٹیز ہیں جو آپ کو باقی صحابہ اکرام سے الگ کرتے ہیں، سخاوت اور عبادت۔ ایک تو آپ سخی بہت زیادہ تھے اور دوسرا آپ عاجز بہت زیادہ تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت بہت زیادہ کرتے تھے۔ آپ کی یہ دو کوالٹیز آپ کو باقی صحابہ اکرام سے الگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ، آپ کی بھی دو ایسی کوالٹیز ہیں، یونیک کوالٹیز ہیں جو آپ کو دوسروں سے الگ کرتے ہیں، ایک عالم، ایک زاہد۔ ایک تو آپ پرہیزگار بہت زیادہ تھے اور ایک آپ کے پاس علم بہت زیادہ تھا۔ آپ کی یہ دو ایسی زبردست کوالٹیز ہیں جو آپ کو باقی صحابہ اکرام سے یونیک بناتی ہیں۔ تو اس طریقے سے میرے نبی اور میرے نبی کے چاروں یار، ان کی ایسی زبردست کوالٹیز ہیں جو آپ کو باقی خصوصیات کے ساتھ ساتھ باقیوں سے الگ بنا دیتے ہیں۔ اس لیے آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنے پیاروں، اپنے صحابہ اکرام، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کوالٹیز کو فالو کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان پیدا کیا اور مسلمان کے گھر میں پیدا کیا اور ایمان کا خزانہ آپ کو دے کر پیدا کیا۔ اس لیے ہمارے اوپر فرض ہو جاتا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ یہی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے اور یہی ہم نے کرنا ہے اور یہی ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس چیز کا دامن کبھی مت چھوڑیے گا، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ میرے چینل کو لائک کرنے، سبسکرائب کرنے اور میری ویڈیوز کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔